اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب قال اللہ کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا قبض کر لوں گا تجھے ورافعو کا اور اٹھا لوں گا تجھے الیہ اپنی طرف ومطہرو کا اور پاک کر دوں گا تجھے من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا وجاعلو اور رکھوں گا الذین وہ جنہوں نے اتبعو کا تیری پیروی کی فوق اوپر الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا الی یوم القیامہ تک قیامت کے دن ثم پھر الیہ میری ہی طرف مرجعکم تمہیں لوٹ کر آنا ہے واحکم پھر میں فیصلہ کر دوں گا بینکم درمیان تمہارے فیما جس میں کنتم تھے تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے تھے۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہوگا اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اب اس آیت میں جو سب سے ڈیٹیل سے ورڈ ایک پڑھنا ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف کس میں؟ مسلمانوں کے بیچ نہیں، کفار یعنی یہود اور نصارہ کے درمیان، اور ہمارے ہی جو ہمارے مذہب سے جو مرتد ہو جاتے ہیں قادیانی، جو اس ورڈ کو لے کر بنیاد بنا کر وہ راغب ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ان کے دین سے ملاتے ہیں۔ وہ ورڈ ہے متوفی کا، کہ میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا۔ اس ورڈ کی تفسیر ڈیٹیلز میں آئے گی چونکہ اس میں اختلاف ہے، اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھائے جانا یا کہ ان کا فوت ہو جانا، اس کے درمیان یہ ورڈ جو ہے ہمیں ڈیٹیل سے فرق بتاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں جو تھیں فرمائی گئیں۔ کیا؟ نمبر 1 تھا توفع۔ یہ توفع مین یہی متوفی کا مطلب توفع یعنی عمر، پوری عمر کو پہنچانا۔ بعض جگہ اس کا مطلب لیا جاتا ہے پوری عمر کو پہنچانا، بعض جگہ اس کا مطلب ہے کہ پورا پورا اٹھا لینا، ٹھیک ہے، اپنی طرف اٹھا لینا۔ پھر ایک بات مزید انہیں بیان فرمائی کہ کافروں سے انہیں نجات دی جائے گی۔ پھر بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دیا جائے گا۔ اب ہم نے ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے ان کی تفصیل ہم نے سمجھنی ہے۔ سب سے پہلی جو غور طلب بات ہے وہ ہے توفع۔ اب جو قادیانی ہیں انہوں نے اس آیت پاک کے اس لفظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفع کا جو حقیقی معنی ہے وہ پورا کرنا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں چونکہ ایک ورڈ کے بہت سے میننگز نکلتے ہیں، اس طرح توفع کا معنی 2-3 اور بھی طریقوں سے نکلتا ہے۔ توفع کا معنی ایک جگہ ہے پورا کرنا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورہ نجم کی آیت نمبر 37 ہے کہ ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا۔ یہاں پہ وفا کا مطلب کیا ہے؟ پورا کیا، انہوں نے پورے کیے احکام۔ اور یہ دوسری جگہ ہے کہ یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک کوئی واضح کوئی دلیل موجود نہ ہو اس آیت میں، تب تک اس لفظ کا معنی ہم موت نہیں لے سکتے دوسرے معنیوں کو چھوڑ کر۔ اور چونکہ یہاں ایسا کوئی دلیل نہیں اس آیت میں پائی جاتی کہ جہاں کہ توفع کا معنی موت ہی لیا جائے، جو ہے مختلف احادیث مبارکہ ہیں جن میں ہمارے لیے یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت وہ واپس تشریف لائیں گے۔ لہٰذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ہونا تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اگر دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفع کا معنی وفات دینا ہی ہے تو پھر یہ
ثابت کہاں ہوتا ہے اس آیت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا. کیا آیا اوپر؟ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ بے شک، اگر ہم اس کو وفات کے معنی میں لیں تو عیسیٰ بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وفات دے گا. تو یہ تو نہیں فرض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اگر اس کا وفات دینا بھی ہے. تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، اللہ کے اس حکم سے انکار نہیں ہے، لیکن معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا. اس لفظ کا معنی جو ہے، اس آیت کا معنی یہ نہیں بنتا کہ ہم نے تجھے وفات دے دی، ہم نے تجھے فوت کر دیا. یہاں اگر وفات کے معنوں میں توفع کا میننگ لیں گے بھی تو آتا ہے کہ عیسیٰ ہم تجھے وفات دینے والے ہیں، میں تجھے وفات دوں گا. اب اس آیت میں یہ بات اگر وہ کہیں کہ آیت میں توفع یعنی وفات دینے کا پہلے ذکر ہے اور اٹھائے جانے کا بعد میں، یعنی اگر وہ یہ مانی لیں کہ پہلے وفات دی تھی پھر انہیں اٹھا لیا گیا تھا، تو کیونکہ حضرت عیسیٰ اٹھائے جا چکے ہیں تو ان کی وفات وہ اگر کہیں کہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے متوفی کا آیا اور دوسری اور آگے آیا رافیو کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافیو کا کے درمیان میں واو ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، یہ ترتیب ہے. یہ کوئی مطلب ڈفرینٹ اگر باتیں کرنی ہو، زیادہ باتیں کرنی ہو تو اس کے درمیان میں واو لایا جاتا ہے، لیکن یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ پہلے وفات ہوئی اور بعد میں اٹھایا جانا ہوا. کیونکہ ابھی ہم پیچھے ہی ریسنٹلی پیچھے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے کہ جب قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ وسجدی ورکعی، اور سجدہ کر اور رکوع کر. ابھی آل عمران میں ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا نمبر 43 میں کہ پہلے آیا ہے سجدہ کر اور رکوع. یہاں پہ یہ حکم تو نہیں نہ دیا گیا، یہ ترتیب تو نہیں ہے کہ پہلے سجدہ کیا جاتا ہے رکوع بعد میں کیا جاتا ہے. یہاں سجدے کا پہلے ذکر ہے اور رکوع کا بعد میں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حضرت مریم رکوع بعد میں کرتی تھی اور سجدہ پہلے کرتی تھی، یہ بات نہیں ہے. اگر وہ جو ہیں اس میں اعتراض کرنے والے اگر یہ بات نکالیں متوفی کا آیا ہے اور بعد میں رافیو کا، تو یہ ترتیب کے لیے واو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ جہاں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، یہ حقیقت ہے. فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے. لیکن ہمارے لیے تو واضح نشانی موجود ہے نا. اگر ہم قرآن یہ آیت پڑھتے ہوئے اگر بالفرض اگر ہم اس کی تفسیر کا مطلب ٹھیک بھی نہ جان سکے تو ہمارے لیے مزید رہنمائی کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. حدیث میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح فرما دیا. یہ واضح کس کے لیے نہیں ہوئی؟ یہ یہود و نصارہ اور جو قادیانی ہیں، جو نئی نئی اندر تعویلیں نکالتے ہیں، وہ ان کے لیے ہے کہ وہ واضح نہیں ہوا. ہمارے لیے بالکل واضح ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن میں ہمیں اس آیت سے اگر ہم نہ بھی واضح ہمارے لیے ہو سکے، ہمارا علم کم ہو، تو ہم جو واضح میننگ ہے، واضح کام ہے، جو واضح واقعہ ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لے سکتے ہیں. کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوگا. وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں، اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم جانتے ہیں نا حضرت امام مہدی بھی آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، وہ بھی تشریف لانا ہے ابھی انہوں نے بھی. تو یہ سب حدیث میں آتا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شرقی منارہ پر نازل ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی دمشق میں وہ آئیں گے، آپ اتریں گے. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور حجرہ ہے نا، اس میں دفن ہوں گے. یہ بھی ہے ان کے بارے میں. اور تیسری بات جو ہے اس آیت میں جو آئی کہ میں کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کے کفار کے نرغے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، جو ہم نے کل واقعہ پڑھا تھا کہ کیسے ان کو اوپر ہی اوپر اٹھا لیا اس کوٹری سے جہاں وہ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح کہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے. اس آیت میں اوپر بیان کیا ہے نا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. ٹھیک ہے، اور پاک کر دوں گا تمہیں کافروں سے. کس طرح؟ کہ ان کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیں گے، اور ان کو اس وقت جو آس پاس ان کے کافر تھے، جو ان کو قید کرنے آئے تھے، جو ان کو پھانسی دینے کے لیے آئے تھے،
ان سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور ان کے نرغے سے بچا لیا اور آسمانوں کی طرف اٹھا لیا کہ وہ انہیں سولی نہ دے سکے۔ اب چوتھی بات یہ تھی کہ ماننے والے جو ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو منکروں پر غلبہ دینا اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کفار پر غلبہ دیا جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کیا مراد ہے؟ ان کو صحیح طور پر ماننے والے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ عیسائی ہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کو صحیح طور پر ماننے والے اور صحیح جاننے والے یقیناً صرف اور صرف مسلمان ہیں، کیونکہ یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے ان پر ایمان نہیں لاتے، اور عیسائی کیوں نہیں ہیں ان کے حقیقی پیروکار؟ وہ خود کو ان کا کہنے کے باوجود، اس لیے کہ وہ انہیں خدا مانتے ہیں۔ تو انہیں حقیقی طور پر کون مانتا ہے؟ صرف مسلمان مانتے ہیں۔ جو ان کا حق ہے ہم انہیں وہ مانتے ہیں، ہم انہیں اللہ کے برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اللہ کے بندے اور رسول مانتے ہیں۔ اب عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ ماننا بدترین قسم کا نہ ماننا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں فرمائیں، انہیں یہ درس دیں، اپنی زندگی اس چیز میں گزاریں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ لوگ کہیں کہ نہیں ہم آپ کو بھی معبود ہی مانیں گے اور اس پہ ٹل جائیں، تو یہ ماننا کیا ہے؟ یہ ماننا ان کا نہ ماننا ہے۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا آج کا جو لیکچر ہے اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل صرف اسی ایک ورڈ کی ہے، یہ متوفی کا۔ تو اس کا تیسرا میننگ بھی اسی طرح ہے، توفع، کہ پورا پورا دینا، پھر ہے پورا پورا اٹھا لینا۔ تو حضرت سب سے زیادہ جو معنی حضرت عیسیٰ کے قریب ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم، جان اور روح سمیت پورا پورا اٹھا لیا۔ پورا پورا اٹھا لیا کا مطلب آپ سمجھ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو وفات دیتا ہے نا، اٹھاتا ہے، تو وہ صرف روح کو لے کر جاتا ہے، جسم کو لے کے نہیں جاتا۔ ادھر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ پورا پورا اٹھا لیا؟ کیونکہ ان کو جسم، جان، روح سمیت پورا پورا اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کسی کو وفات دیتا ہے تو اس کا کم از کم جسم زمین پر ہوتا ہے، ان کو پورا پورا اٹھانے کا میننگ یہی آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم سبحان اللہ، یہ بالکل بالکل ٹھیک اس طرح پورا ہو گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے نا، اور ان کو تکلیف دینے والے تھے، جو اس وقت کے کافر تھے، جو یہودی تھے، اصل یہودی تھے نا جو آپ کو تکلیف دے رہے تھے، وہ پھر ساری عمر کے لیے وہ جو تھے وہ ذلیل و خوار ہی ہوتے رہے۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا نا، اس وقت سے لے کر موجودہ زمانے تک حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان سے مار ہی کھاتے رہے۔ کس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام سن 30 عیسوی یا سن 33 عیسوی میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، کہا جاتا ہے نا وہ 30 یا 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر یہود پر ایسی اللہ کی لعنت پڑی، اور اللہ نے اپنا کیا جو تھا، اللہ نے اپنا کہا جو تھا وہ درست دکھانا تھا۔ یہود پر عیسائیوں کے ہاتھوں مسلسل عذاب کے کوڑے برستے رہے، یہ ان کی تاریخ رہی ہے، یہود ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 برس بعد جو ٹائٹس تھا، ایک رومی تھا، وہ اس کے ہاتھوں جو ہیکل سلیمانی تھا ان کا، وہ مسمار ہو گیا تھا۔ یروشلم میں ہی 1,20,000 یا 1,33,000 جو یہودی تھے وہ ایک دن میں قتل کیے گئے۔ یعنی اب بھی گویا 2000 برس ہونے کو ہے، ان کا کعبہ ابھی بھی گرا پڑا ہے، اس کی صرف ایک دیوار گریا باقی ہے، آپ نے سنا ہوگا، جس پر جا کر یہ رو دھو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر دیواریں گریا، ادھر جا کے گریا کرتے ہیں، ان کی صرف ایک دیوار باقی ہے۔ یعنی ان پر یہ وہی جو عذاب ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ ہونا ہی ہے ان پر۔ اب ہیکل سلیمانی جو تھا ان کا، وہ پہلے جو بخت نظر ایک تھا حکمران تھا، اس نے 6 صدی قبل مسیح میں اس کو تباہ کر دیا تھا اور پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی۔ اس نے جو لاکھوں یہودی تھے وہ تحقیق کر دیے تھے، لاکھوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تو یہ ان کا جو ہے نا، یہ ایک ان کی یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا ایک انتشار کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ فلسطین آئے تھے واپس، اپنا دوسرا جو تھا معبد، وہ معبد ثانی اس کو بولتے ہیں، وہ تعمیر کیا تھا۔ یہ سن 70 میں یہ بھی گرا دیا گیا، انہیں فلسطین سے بھی نکال دیا گیا۔ یہ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے، ان کا کوئی اپنا وطن نہیں تھا یہودی، ان کو اپنا وطن ملا ہی نہیں۔ کوئی روس چلا گیا، کوئی ہندوستان، کوئی مصر، کوئی یورپ چلا گیا، اس طرح پوری دنیا میں پھیل گئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ان کا انتشار کا دور کہلاتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں نے ایک معاہدہ کیا، اس کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، فتح ہوئی تو عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت یروشلم جو تھا مسلمانوں کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک کھلا شہر، اوپن سٹی قرار دیا،
یہاں کے، اور کہا کہ یہاں پہ مسلمان، عیسائی، یہودی سب آ سکتے ہیں۔ اس طرح یروشلم میں ان کی آمد و رفت نا اس وقت شروع ہو گئی تھی۔ البتہ عیسائیوں نے پھر بھی ان سے ایک معاہدے میں یہ شرط لکھوا لی تھی کہ یہاں پہ ان کو یہودیوں کو نا آباد ہونے یا جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو یہودی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے خلافت عثمانیہ کے دور تک اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ پھر یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت اس وقت بھی نہیں دی گئی۔ یہودیوں نے عثمانی خلفاء کو بڑی سے بڑی رشوتیں بھی دیں، پیشکشیں مطلب کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ ملی۔ چنانچہ انہوں نے سازشیں کی، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں نا وہ ڈرامے، کتنی وہ یہودی سازشیں کرتے ہیں اندر، یہ اسی دور کی سازشیں ہیں سب۔ ہم یہ جو ڈرامہ یہ دیکھتے ہیں یہ عثمان کا، اس میں یہودی سازشیں ہیں نا، تو یہ سازشیں اسی دور کی ہیں۔ اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ انہوں نے بالآخر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروا ہی دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے کہ انہیں نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی تاریخ مزید ہے کہ انہوں نے 1917 میں برطانوی وزیر تھا جو بالفر، اس کے ذریعے ایک ڈیکلیریشن منظور کرایا جس میں ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ فلسطین میں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ اس ڈیکلیریشن کی منظوری کے 31 برس بعد جو اسرائیل کی ریاست تھی نا وہ وجود میں آئی۔ تو یہ پوری تاریخ ہے یہودیوں کی، ہمیں ان کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اب ایک طرح سے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ یہودی دنیا بھر میں سیاست اقتدار پر چھائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ تعداد میں 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی جو معیشت کا بڑا حصہ، ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنا ان کا پروڈکٹس ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک کی اتنی زیادہ ان کی پروڈکٹس ہیں۔ ہمیں مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہودی خود کچھ نہیں کر سکتے، اور حقیقت بھی یہی ہے، صورتحال بھی یہی ہے کہ یہودیوں کے اوپر تو عیسائی ہی ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی سازشی انداز میں نیچے سے انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو قرآن نے کہہ دیا وہی ہے، حقیقت یہ خود کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سازشی طریقے سے عیسائیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور دنیا سے اپنے مقاصد نکال رہے ہیں۔ اصل جو ہے ان کے اوپر پاور ہے وہ عیسائیوں کی ہے۔ نیکسٹ آیا پہ چلتے ہیں۔ اما پس جو الذین جن لوگوں نے کفر کیا فاعذبہم سو میں انہیں عذاب دوں گا، عذاباً عذاب شدیداً سخت، فی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ان کا، من ناصرین کوئی مددگار۔ تو جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی مددگار، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا اور جو الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے کام کیے، الصالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا دے گا، اجورہم ان کا اجر، واللہ اور اللہ لا يحب نہیں دوست رکھتا، الظالمین ظالموں کو۔ اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو وہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی بھی دیکھیں اس ورڈ میں فیوفیہم آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے پورا انہیں اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس پہ غور کریں کہ اس کا معنی یہاں پہ آیا پورا دے گا، تو ادھر فوت ہونے کے ورڈز میں کے میننگ میں نہیں آیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالی اس کا جو میننگ ہے فوت ہونا نہیں ہے، اس کے 2-3 اور میننگز بھی ہیں۔ ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، من الآیاتی آیتیں، والذکری اور نصیحت، الحکیم حکمت والی، یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہیہ اور پر حکمت یاد دہانی میں سے۔ یہاں بھی گویا پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور ذکر حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اِنَّا بے شک مثلا مثال عیسیٰ کی، عند اللہ کے نزدیک، کا مثلی مثال جیسی، آدم خلقہ اس کو پیدا کیا، من سے تراب مٹی، ثم پھر قال کہا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو گیا۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب اس آیت میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ سے پیدا کیے جانے کی وضاحت کی جا رہی ہے، جو کہ اس چیز کو لے کر
بہت زیادہ اپنا عقیدہ خراب کیا ہوا انہوں نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں اگین ان کو سمجھا رہا ہے مثال دے کر، کن کی؟ آدم علیہ السلام کی. علاقہ جو نجران ہے اس کے عیسائیوں کا وفد ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یعنی کہ وہ عیسائی تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کماری پاک مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. عیسائی جو تھے یہ عقیدہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تم نے کبھی کوئی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی دلیل پیش کی. اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے. تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا آخر تعجب ہے؟ ٹھیک ہے. لہٰذا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر نطفہ کے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے بیٹے نہ ہوئے، تو جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ایسے پیدا کرنے پر اللہ کے بیٹے تم لوگوں نے نہ ٹھہرائے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے کیسے ٹھہرایا؟ ٹھیک ہے. یہ انہیں اس آیت کے تھرو انہیں اس کا جواب دیا گیا کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل بھی ہوا تھا. بالکل، ان کی والدہ کو تو حمل بھی ہوا تھا، 9 ماہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی رہے تھے، پھر ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو تخلیق میں جو ان کا معاملہ ہوتا ہے، اگر اعجاز کے معاملے میں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام تو زیادہ ان سے مطلب ایک معجزے کے طور پہ پیدا ہوئے نا، ان کے تو ماں باپ بھی نہیں تھے. تو ان کی تو پھر زیادہ پھر وہ اعجاز کے معاملے میں ان کا جو تھا واقعہ وہ تو زیادہ پھر اول رہا. پھر حضرت عیسیٰ کا ان سے کم رہا، کیونکہ ان کی کم از کم ماں تو تھی. وہ تھوڑا تھوڑا وہ جو تھے قانون کے مطابق ہی ہوئے تھے نا پیدا، کہ جیسے ان کی 9 ماہ حمل رہا، جیسے آگے بتایا گیا ہے، پھر ان کی تخلیق ہوئی بالکل ویسے ہی جیسے نارمل ہوتی ہے. تو اس سے بھی اگر ہم کم تر معاملہ لیں، وہ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا کہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانجھ رہیں، ان سے بھی اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی. تو یہ جان لو کہ یہ سارے معجزات ہیں، اللہ کو اختیار کل ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اس میں کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی. اگر کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اس میں کہاں سے رب ہونے کی دلیل نکلتی ہے؟ الحق، یہ حق ہے، من سے ربی کا، آپ کا رب، فلا تکن، پس نہ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن نے واضح کر دی ہے کہ وہ معجزے سے پیدا ہوئے ہیں. باقی جو تمام باتیں ہیں، باقی جو تمام غلط دین ہیں، غلط عقائد ہیں، یہ تمام عیسائیوں نصارہ کی طرف سے ان کے افسانے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، کہ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، اس میں جو خطاب ہے بظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے کہ سوئے محبوب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ اس میں تمام جو ہے بندوں سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام بندوں سے مخاطب ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، کہ رب کی طرف سے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا جاتا ہے وہ سب حق ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، یہاں تک آپ کا لیسن ہے.